کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج کل معاشرہ کن برائیوں میں مبتلا ہے، اور یہ کہ لوگوں کو گناہ کرنے پر فخر محسوس ہوتا ہے؟ اور کیا آپ نے گناہوں کے متعلق حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکام سنے ہیں؟ اگر نہیں تو جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ وہب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے میں راضی ہوتا ہوں، برکت کرتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، اور جب میری اطاعت نہیں ہوتی غضبناک ہوتا ہوں اور لعنت کرتا ہوں، اور میری لعنت کا اثر 7 پشت تک پہنچتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ 7 پشت پر لعنت ہوتی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کے نیک ہونے سے جو اولاد کو برکت ملتی ہے وہ نہ ملے گی۔ وکی سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بے حکمی کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والا خود اس کی ہجو کرنے لگتا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے یعنی لینے والے پر، اور اس کے کھلانے والے پر یعنی دینے والے پر، اور اس کے لکھنے والے پر اور اس کے گواہ پر، اور فرمایا یہ سب برابر ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی سب چیزوں سے منع فرمایا جو نشہ لائے یا جو خواص میں فطور لائے یعنی عقل میں فطور لائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب اور جوئے سے منع فرمایا۔ شراب میں نشہ کی چیزیں آ گئی اور جوئے میں بیمہ اور لاٹری وغیرہ سب آ گئیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ کو میرے رب نے حکم دیا باجوں کے مٹانے کا جو ہاتھ سے بجائے جائیں اور منہ سے بجائے جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں آنکھوں کا زنا شہوت سے نگاہ کرنا ہے، اور دونوں کانوں کا زنا شہوت سے باتیں سننا ہے، اور زبان کا زنا شہوت سے باتیں کرنا ہے، اور ہاتھ سے زنا شہوت سے کسی کا ہاتھ وغیرہ پکڑنا، اور پاؤں کا زنا شہوت سے قدم اٹھا کر جانا ہے، اور قلب کا زنا یہ ہے کہ وہ خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے، اور لڑکوں کے ساتھ ایسی باتیں کرنا اس سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ہیں جس میں وہ چاروں ہوں وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ایک خصلت ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک اس کو چھوڑ نہ دے گا۔ وہ خصلتیں یہ ہیں جب اس کو امانت دی جائے خواہ ہو مال ہو یا کوئی بات ہو وہ خیانت کرے، اور جب بات کرے جھوٹ بولے، اور جب عہد کرے اس کو توڑ ڈالے، اور جب کسی سے جھگڑے تو گالیاں دینے لگے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب وعدہ کرے تو خلافی کرے۔ صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احکام ارشاد فرمائے، ان میں یہ بھی ہے کہ کسی کو بے خطا کسی حاکم کے پاس مت لے جاؤ کہ وہ اس کو قتل کرے یا اس پر کوئی ظلم کرے، اور جادو مت کرو۔ ان گناہوں پر عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، حقارت سے کسی پر ہنسنا، کسی پر طعن کرنا، برے لقب سے پکارنا، بدگمانی کرنا، کسی کا عیب تلاش کرنا، غیبت کرنا، بلا وجہ برا بلا کہنا، چگلی کھانا یعنی ایسی تہمت لگانا کہ اس کے منہ پر نہ بول سکے، دھوکہ دینا، آڑ دلانا، کسی کے نقصان پر خوش ہونا، تکبر و فخر کرنا، ضرورت کے وقت باوجود قدرت کے کسی کا نقصان کرنا، کسی کی آبرو کو صدمہ پہنچانا، چھوٹوں پر رحم نہ کرنا، بڑوں کی عزت نہ کرنا، بھوکھوں اور ننگوں کی حیثیت کے مطابق خدمت نہ کرنا، کسی دینوی رنج سے بولنا چھوڑ دینا، جاندار کی تصویر بنانا، زمین پر موروثی کا جھوٹا دعویٰ کرنا، ہٹے کٹے کا بھیک مانگنا، داڑھی منڈوانا، کافروں یا فاسقوں کا لباس پہننا، عورتوں کے لیے مردانہ وضع بنانا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہ تھا۔ البتہ حقوق العباد میں توبہ کی شرط ہے کہ اہل حقوق سے بھی معاف کرایا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ذمہ اس کے بھائی مسلمان کا کوئی حق ہو، آبرو کا یا اور کسی چیز کا، اس کو آج معاف کرا لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ نہ دینار ہوگا نہ درم ہوگا۔ اس سے مراد قیامت کا دن۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم میں لے جانے والے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اسلامی واقعات جو ہیں وہ شیئر کرتے رہیں، ہمارے چینل اقرا اسلامی سٹوریز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔